خزانے کی تلاش یہ ایک ایسا جنون ہے جو صدیوں سے انسان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ دفن شدہ دولت، پوشیدہ خزانے اور ان پر پہرا دینے والے محافظوں کی کہانیاں، یہ سب دنیا کی پرانی داستانوں کا حصہ ہیں۔ مصر کی جھیل فایوم کے کنارے آج بھی ماہی گیر یہ مانتے ہیں کہ اس جھیل کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہے، ایک ایسا خزانہ جو کبھی ایک انسان کے پاس تھا لیکن جس کا انجام عبرتناک ہوا۔ یہ خزانہ قارون کا تھا۔ قارون ایک ایسا نام جو محض ایک تاریخی کردار نہیں بلکہ دولت، غرور اور تکبر کی ابدی علامت بن چکا ہے۔ ترکی میں ملنے والے سونے کے نوآباد کو بھی لوگ قارون کا خزانہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ آج کے زمانے میں بھی کبھی کبھار یمن یا سعودی عرب میں اس کے خزانے کی جھوٹی خبریں سامنے آتی ہیں، مگر یہ سب افسانے ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ان سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ وہ حقیقت کہ ایک شخص اپنے دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا اور آج بھی قیامت تک دھنس رہا ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ قرآن بتاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار۔ بعض روایات میں اسے موسیٰ کا چچا زاد کہا گیا ہے۔ وہ توریت کا حافظ اور بڑا ذہین شخص تھا، مگر یہی ذہانت اور منصب اس کے زوال کا سبب بنے۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم میں پس رہی تھی، قارون نے اپنی قوم کا ساتھ دینے کے بجائے فرعون کا ساتھ دیا۔ وہ مظلوموں کی صف سے نکل کر ظالموں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ فرعون نے اسے عہدہ اور اختیار دیا، یہی اختیار اس کی دولت کا پہلا زینہ بنا۔ قرآن کہتا ہے فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، وہ اپنی قوم پر سرکشی کرنے لگا اور سرکشی کے بعد وہ دولت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کی دولت کا عالم یہ تھا کہ قرآن کے مطابق صرف اس کے خزانوں کی کنجیاں ہی طاقتور جماعت کے لیے بھاری تھیں۔ یہ محض چند صندوق نہیں تھے بلکہ خزانے کے خزانے تھے۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ ان کی چابیاں 300 خچروں پر لدی تھیں، مگر قرآن نے حقیقت کو زیادہ متوازن انداز میں بتایا کہ اتنی تھیں کہ طاقتور جماعت بھی انہیں اٹھانے میں عاجز تھی۔ مگر قارون کے غرور کی اصل جڑ صرف دولت نہیں تھی بلکہ اس کا عقیدہ تھا۔ جب اسے نصیحت کی گئی کہ دولت پر اتراؤ مت کرو تو اس نے کہا یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہی وہ فقرہ تھا جس نے اس کے دل کی حقیقت ظاہر کر دی۔ قارون سمجھ بیٹھا کہ دولت اس کی قابلیت کا نتیجہ ہے، اللہ کے احسان کا نہیں۔ یہی سوچ انسان کو خالق سے کاٹ دیتی ہے۔ قارون کی زندگی کا ہر منظر غرور کی تصویر بن گیا۔ جب وہ اپنی شان و شوکت میں نکلتا تھا، نوکروں، غلاموں اور کنیزوں کے جلووں میں، تو دنیا پرست لوگ رشک کرتے اور کہتے کاش ہمارے پاس بھی ایسا نصیب ہوتا۔ لیکن عقل مند اور ایمان والے اسے نصیحت کرتے کہ آخرت کے لیے کچھ بناؤ، دنیا سے بھی جائز حصہ لو، احسان کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ مگر قارون نے ان نصیحتوں کو ٹھکرا دیا۔ نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی سازش کی۔ ایک عورت کو دولت دے کر کہا کہ لوگوں کے سامنے موسیٰ پر الزام لگائے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ عورت سچ بول گئی اور قارون کی مکاری بے نقاب ہو گئی۔ اب فیصلہ قریب آ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے زمین کو ان کے حکم کے تابع کر دیا۔ پھر ایک دن مجمع عام کے سامنے زمین نے قارون کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ لوگ دیکھتے رہے، پہلے وہ گھٹنوں تک دھسا، پھر کمر تک، پھر سینے تک، اور چیختا رہا، رشتہ داری کے واسطے دیتا رہا۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ زمین نے اسے اور اس کے پورے گھر کو اس کے خزانوں کے سمیت نگل لیا۔ یہ خسف صرف سزا نہیں تھی بلکہ ایک نشان تھی۔ فرعون سمندر میں ڈوبا اور قارون زمین میں دھنسا۔ ایک کو طاقت کے غرور نے برباد کیا، دوسرے کو دولت کے نشے نے۔ اور یہ سزا ختم نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قارون قیامت تک زمین میں دھس رہا ہے، اپنے خزانوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے۔
وہ جس دولت پر فخر کرتا تھا وہی آج اس کا ابدی عذاب ہے۔ آج بھی اس کا نام دولت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مصر میں ایک جھیل کو بحر قارون کہا جاتا ہے۔ ترکی میں ملنے والا خزانہ قارون ٹریجر کہلاتا ہے۔ مگر یہ تمام داستانیں ایک ہی سبق دہراتی ہیں، وہ سبق جو قرآن نے دیا: جو مال اللہ دیتا ہے اسے آخرت کے لیے خرچ کرو، دنیا کو مقصد نہ بناؤ اور کبھی غرور نہ کرو، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو پہلے کہتے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی، جب اس کا انجام دیکھا تو پکار اٹھے، ہائے افسوس، اب ہمیں معلوم ہوا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ قارون کی چیخ آج بھی زمین کی تہ سے سنائی دیتی ہے، وہ چیخ جو ہر انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ دولت اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہے تو وہ زندگی نہیں بلکہ بربادی کا سامان ہے۔ یہی ہے قارون کی کہانی، ایک شخص جو کبھی اپنی قوم کا عالم تھا مگر دولت کے غرور نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کا قصہ صرف تاریخ نہیں، ایک آئینہ ہے، ہر زمانے کے انسان کے لیے ایک تنبیہ۔ دولت بری نہیں، مگر جب انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سب میری محنت کا کمال ہے اور اللہ کو بھول جائے تو پھر زمین بھی اس کے لیے قید خانہ بن سکتی ہے۔